فلی فلی یہ بزرگوار ٹھیک ہو گئے، دیکھ رہے ہو انہیں دوبارہ زندگی مل گئی۔ تم ٹھیک ہو گئے؟ دیکھ رہے ہو کہ ٹھیک ہوں۔ تم نے اسے صحیح کیا ہے نا؟ میں اسی طرح جیسے قدمیر کو شفا دی تھی۔ خدا شفا دیتا ہے، میں نے تو صرف دعا کی تھی۔ جناب مالک، جناب مالک، آئیے اور آ کر دیکھیے بیمار شفا یاب ہو گیا، آئیے اور آ کر دیکھیے۔ تم بیمار کے ساتھ رہنے پر اس قدر بضد کیوں تھے؟ میں بھی آپ کی طرح رہنما ہوں جو کارواں کے تمام افراد کو صحیح و سلامت منزل مقصود پر پہنچ جائے۔ کیا ہوا ہے؟ تم ٹھیک ہو گئے؟ یوسف نے کہا تخت سے نیچے اتر آئیے اور پیدل چلیے، اور میں نے بھی ویسا ہی کیا۔ اب میں ٹھیک ہوں۔ میری یہ زندگی یوسف کی مضمون منت ہے۔ اگر اس نے میرا خیال نہ رکھا ہوتا تو یقیناً میرا کام تو تمام ہو چکا تھا۔ تھوڑا سا خیال رکھنا یہ تو کوئی بھی کر سکتا ہے، میں نے کچھ خاص نہیں کیا۔ یہ شخص موت کی دہلیز پر تھا، اس کے بچنے کی کوئی امید نہ تھی۔ مجھے نہیں پتا تمہارا خدا کیسا خدا ہے، لیکن بس اتنا جانتا ہوں بہت قدرت مند ہے اور تمہیں بھی بہت پسند کرتا ہے۔ چلے روانہ ہو۔ میں نے دیکھا کہ تم میرے حق میں دعا کر رہے تھے، بس اسی دعا نے میری حالت بحال کر دی۔ کریں۔ یہ بارش یوسف کے وجود بابرکت کی وجہ سے برسی ہے۔ وہ سرزمین مصر ہے، آدھے دن سے زیادہ کا راستہ نہیں، بہت جلد سرحدی پہرے داروں تک پہنچ جائیں گے۔ مگر مجھے یہاں تک تو کوئی پہرے دار دکھائی نہیں دیا۔ شام، کنعان و حجاز اور دیگر علاقوں میں طوائف الملوک کی رائج ہے، اور کوئی بھی مشخص حدود یا سرحدیں نہیں رکھتے ہیں، لیکن سرزمین مصر ایک متمدن خطہ ہے۔ یہاں ترقی یافتہ جدید نظم و ضبط کے تحت قوانین کی پاسداری، حکومت کی تعینات کردہ سپاہ نظر آئے گی۔ فرعونہ مصر کا شمار دنیا کے طاقتور ترین حاکموں میں ہوتا ہے۔ خدایا، اس دیار غیر میں خود کو تیری پناہ میں دیتا ہوں اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتا ہوں۔
रही मिस्र की सरहद। खुदाया, मैं खुद को तुझे सौंपता हूँ। इस अजीब व गरीब सरजमीन पर मेरा तेरे सिवा कोई नहीं है। रुक जाए, आप लोग कौन हैं और कहां से आ रहे हैं? बाबल से मालिक इंतजार हूं। ठीक है, जा सकते हैं। चलो। क्या ये लोग आपको जानते हैं? हाँ, बिल्कुल जानते हैं। हमने सालों तिजारत की गर्ज से मिस्र का सफर किया है। मिस्र काफी कदीम और मुतमद्दन सरजमीन है। शाम और कनान में बहुत ज्यादा फर्क है। अजीब से कपड़े पहने हुए थे। हाँ, ये सरबंद पहनकर उनके चेहरे खुदार सांप की तरह नजर आते हैं। ये खित्ता सरजमीन सांप के नाम से मारूफ है। पहले मिस्र मोतक़िद है कि एक बहुत बड़ा अजदहा सरजमीन मिस्र का मुहाफिज है। हमारे पास भी भेड़ बकरियां हैं, लेकिन इतनी नहीं। ये लोग तो बहुत अमीर हैं। ये तमाम किसान और सरसब्ज लहलहाते खेत या तो कुल्ला ने उनके खुदा आमून और उसके माबूद की मिल्कियत है, या फिर मुतलकन फरमारवाए मिस्र आमून होता की। तमाम अहले मिस्र इन्हीं के लिए काम करते हैं। इनका अपना जाति कुछ नहीं। यानी मिस्र के खुदा गाय और भेड़ें भी रखते हैं? हाँ, इनके नजदीक ये तमाम चीजें खुदा के लिए हैं। खुदा ने तमाम चीजों को खल्क किया है, लेकिन अपने लिए नहीं। ये इतनी सारी बिल्लियां यहाँ क्या कर रही हैं? इस शहर के लोगों का खुदा बिल्ली है। ये शहर का माबूद है, मरकजी शहर का माबूद। यहाँ के लोग बिल्ली को बहुत पसंद करते हैं। मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? मैं तो बिल्ली परस्त नहीं हूँ। अब सबके खुदा तो तुम्हारे खुदा की तरह बेऐब और बेनज़ीर नहीं होते हैं ना? जनाबे मालिक,
اس شہر کے لوگوں کا خدا بلی ہے جو کھانا بھی کھاتی ہے. زیادہ تعجب کرنے کی ضرورت نہیں. اس سرزمین کے خداوند تو مرتبے بھیڑ بکریاں حتیٰ کہ زن و فرزند بھی رکھتے ہیں. تو گویا مصر میں یکتا پرستی نہیں ہے؟ بالکل نہیں، بلکہ یکتا پرستی جرم ہے. اور تمہیں یکتا پرستی کے متعلق کبھی کوئی بات نہ کرنا اور نہ ہی ان کے خداؤں کی اہانت کرنا لوگ برداشت نہیں کریں گے. کتنا بڑا دریا ہے. یہی نیل ہے؟ یہ تو نیل کا بچہ ہے، یعنی نیل کی ایک شاخ. نیل اس سے کہیں بڑی پرشکو اور مقدس ہے. مقدس کیوں ہے؟ کیونکہ اہل مصر کی ترقی کا تمام دار و مدار اسی دریائے نیل پر ہے. اگر دریائے نیل نہ ہوتا تو مصر بھی نہیں ہوتا. نیل کا ابتدائی سرا آج تک کسی نے نہیں دیکھا. کہتے ہیں کہ صرف خداؤں کی رسائی اس ابتدائی سرے تک ہے. یہ دریا جنوب سے شمال کی جانب بہتا ہے اور بحیرہ روم میں جا کر ملتا ہے. ہم اس وقت شمال سے جنوب کی طرف قدیمی شہر طبس کی جانب جا رہے ہیں. شہر طبس خدائے آمون کا شہر ہے. نیل کے اس طرف دنیا غرب ہے، مردوں کی دنیا. وہ بڑے بڑے اہرام فرعونہ مصر کے مقبرے ہیں. اس جگہ کو منفس کہتے ہیں، جہاں سے دریائے نیل مختلف شاخوں میں منقسم ہو جاتا ہے. اگر یوسف کو کسی ثروت مند کے ہاتھوں فروخت کیا جائے تو نہ صرف یوسف کو نعمت اور خلاصائی زندگی ملے گی بلکہ بے شمار مال و متاع ہمارے بھی ہاتھ آئے گا. کاش ایسا ممکن ہوتا کہ یوسف کو نہ بیچیں. نہ بیچیں تو کیا کریں؟ ہم جنوب کی سمت سفر